اور بالکل آپ کی ہمسائیگی میں آج بھی دیکھیے PhD ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے. میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہے ہیں. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے. اس کی طب نے اسے نہیں بتایا اس میں تعفن کتنے، جراثیم کتنے، لیکن وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے. دوسری جانب میں اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو پانچا مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو پانی اس نے زیادہ کھولا تھا. جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ آگے لجاجت بھرے انداز میں مجھے کہتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں اسکول جا رہا ہوں. وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں. وہ دوسری کلاس کا 6-7 سال کا بچہ تھا. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس 6 سال کے بچے کو سمجھ آئی. تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں. یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کے من میں تقدس اتر گیا ہے. تو روشنیاں تو ساری اسی دہلیز سے پھوٹتی، سارے اجالے اسی در سے پھوٹتے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آ گئی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں ہے. اور جنہوں نے بھی ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا وہ آج بھی ظلمتوں میں ہیں، اندھیروں میں. زمانے میں جہاں بھی چراغاں ہیں، چاہے وہ کفر کے معاشرے میں کیوں نہ ہو، وہ حضور کے قدموں کی خیرات. زمانے کی ساری روشنیاں میرے حضور نے بانٹی. مجھے بتاؤ، بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرے، یہ بھی تو دور تھا. اور اگر کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرتا تو وہ لڑکتی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں ہوتی کہ بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا ہے، اس پہ ناز کر رہا ہے. اور میرے حضور کی آواز گونجتی ہے جو شرق تا غرب سنی گئی، شمال تا جنوب سنی گئی، 14 صدیاں ہوگی آج بھی گونج رہی ہے. پہاڑوں میں، وادیوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، خشکیوں میں، تریوں میں. جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو میرے حضور بولتے ہیں، سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج میں کلمہ جہاد بھی ہے. دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹی کا وقار کیا ہے. غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا ہے کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر تو نے چھوئے کیسے؟ تیری یہ اوقات کہ میرے اذن کے بغیر میرے جوتے چھونے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس پہ کوڑے مارے جاتے ہیں. تیری خوئے غلامی بدل گئی، تو اپنی اوقات بھول گیا. اس بات پہ کوڑے غلام کو مارے جا رہے ہیں. میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا، بلال کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا. کیا خیال ہے؟ اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تکن اتار نہیں دی. اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا. تو یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظام حیات ہے جس نے دنیا کو نور دیا ہے، روشنی دی ہے، اجالے دیے. تو ہم پھر اس کا شکرانہ ادا کیوں نہیں کریں گے؟ ساری زندگی ان کے نام پہ گزاریں گے. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد صرف بنیرے پر چراغاں تک محدود نہ رکھنا، وہ چراغاں دل کی گلیوں میں بھی ہونا چاہیے. صرف گلیوں میں جھنڈیوں پر ہی اپنے میلاد کو موقوف نہ کر دینا، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا. ظاہر بھی ستھرا ہو، باطن بھی ستھرا ہو، روح تک اتر جائے حضور کا پیار. اور حضور کی محبت صرف نوکے زبان تک نہ ہو، حضور کی محبت صرف امامے تک، جبے تک، دستار تک اور نعروں تک نہ ہو. دل کی ایک ایک تار حضور کے نام سے بج رہی ہے. حضور علیہ السلام تمہارے رویوں سے حضور کا پیار چھلک رہا ہو، تمہاری عادات سے، رسوم و رواج سے، طرز زندگی سے، انداز معاشرت سے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام. لیکن یہ نہیں ہے کہ نیڑے آؤ تو کچھ اور ثابت ہو جاؤ.
دور دور سے لگو کہ بڑا اچھا شخص ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، جبہ بھی اچھا ہے اور وضاقتہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن کسی کے قریب ہو کے دیکھو، کاروبار کر کے دیکھ لو، کسی سے ہمسائیگی میں گھر بناؤ، کسی سے رشتہ داری ہو جائے تو پھر کہے یار دور سے تو بڑا اچھا لگتا تھا، قریب ہوا تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دور سے اچھے اچھے عاشق محسوس ہو لیکن قریب لگو تو بڑے کڑوے ہو، نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو حضور کے غلام لگو، لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے بیٹھے تو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو۔ ایسے نبی کا غلام عاشق ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے گفتار سے نہیں اپنے کردار کی چمک سے لوگوں کو دین دیا ہے۔ کردار اثر انداز ہوتا ہے، گفتار تو بہت کم اثر انداز ہوتی ہے، اور بلکہ گفتار بھی وہی اثر انداز ہوتی ہے جس کے پیچھے کردار کا زور ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، یعنی جس کے کردار کی چمک دلوں کی ظلمتیں ختم نہیں کرتی، اس کی گفتار بھی کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتی ہے، کانوں کے تلذذ کا ذریعہ تو ہوتی ہے لیکن دل پہ دستک نہیں دیتی۔ فارسی والے کہتے ہیں دل خیزت بس دل خیزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ٹھک کر کے دل میں لگتی ہے، اور جو صرف زبان کی نوک سے پھوٹتی ہے وہ کانوں سے ٹکرا کے فضاؤں میں بکھر جاتی ہے۔ تو میں اور آپ کردار کتنے ستھرے ہوں، پھر ہم اچھے خطیب نہیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی مان لیا جاتا ہے، کردار کا زور دیکھا جاتا ہے، چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا، کون قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے، کون سچائیوں کا سودا لے کر آیا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری طبیعتوں کی لطافت بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ دین قبول کر لیا کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب آئے بصرے میں تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک جھمگٹا جمع ہوگا، ایک عیسائی مناظرہ نے کہا میں مناظرہ کروں گا